السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے، اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو نہ شریک کر اور میرے گھر کا طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 25 تا 26 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے سامنے بہت سی اہم خبریں ہیں جس میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے آج ایک اہم خبر یہ کہ جس روز ہمارے 7 جوان شہید ہوئے، 11 بھارتی فوجی انڈین مارے گئے، جبکہ انڈین آرمی مردانگی دکھا کر نقصان بتائے، یہ کہنا ہے جنرل راحیل شریف کا۔ اگر بھارتیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بھارتی بنتے تو بہت شیر ہیں، لیکن جب بات ان کے فوجیوں کے مارے جانے کی آتی ہے تو وہ چوہوں کی طرح بلوں میں گھستے ہوئے دکھائی کیوں دیتے ہیں اور اپنی ہی گری ہوئی لاشوں کو آن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ میں جانوں گی کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب سے۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو وہی ہیں، میں تعارف ضرور کروانا چاہوں گی، خوش آمدید کہوں گی سر آپ کو، اور میں اسی حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے پرمیشن سے کچھ مزید سرخیاں ہیں جو شامل کرنا چاہوں گی۔ اگلی اہم خبر، تحریک انصاف کی دستاویزات جھوٹ مسترد کر دی جائیں، وزیر اعظم کے بچوں کی سپریم کورٹ میں درخواست، نیب ڈیپوٹیشن پر آئے افسر خود نکالے، ہم نے ہٹایا تو تمام مراد بھی واپس کرنا پڑیں گی۔ مسئلہ کشمیر قراردادوں کے مطابق حل، بھارتی مظالم کی تحقیقات اقوام متحدہ سے کرائی جائے، یہ کہنا ہے رجب طیب اردوان کا۔ انہوں نے صدر ممنون حسین سے ملاقات کی اور وزیر اعظم میاں نواز شریف سے جو نیشنل افیئر کے معاملات ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک افیئر کی طرح کیوں طے کیے جاتے ہیں؟ وزیر اعظم کو کیا اس قسم کی ملاقاتیں کرنے کا کوئی خاص شوق ہے؟ کچھ حلقوں کی جانب سے اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ تمام تر صورتحال واضح کریں گے ہمیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب۔ کرنل صاحب، میں آپ کی جانب بڑھوں گی اور میں بات کا آغاز یہیں سے کرنا چاہوں گی۔ رجب طیب اردوان پاکستان کے دورے پر آئے، پہلی چیز اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری چیز جو بھارتیوں کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اپنے جوانوں کی ہی موت کو یہ آن نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس دن ہمارے ساتھ جو جوان ہیں جب وہ شہید ہوئے، ایک ہماری پوسٹ تھی، وہ بیسیکلی اٹ کیم انڈر انٹینس فائر اور ان کا اٹرلی فائر تھا جس کے اوپر وہ اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی صورت میں بھی انڈین ٹروپس کے اوپر، چاہے وہ ایل او سی کے اوپر ہوں چاہے وہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہوں، ہم نے کبھی پہل نہیں کی، پاکستانی فوج نے کبھی حقیقت میں پہل نہیں کی، بٹ یہ ضرور ہوا ہے۔ اینڈ دیز آر ایبسولوٹلی، جس کو کہتے ہیں کہ اوپن انسٹرکشنز ہیں وہاں کے لوکل ایریا کمانڈرز کو کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا اگر کوئی فائر آتا ہے، کوئی اٹیک آتا ہے، یو نیڈ ناٹ ٹو سیک دی پرمیشن اینڈ یو ہیو ٹو گیو ایبسولوٹ اینڈ اپروپریٹ آنسر اگینسٹ جو کچھ بھی ہوا۔ تو اس دن کی بات ایسا تھی کہ 3 جو انڈین پوسٹیں تھیں وہ ٹوٹلی ہمارے ٹروپس نے سمیش کی تھیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، دا سیم ایوننگ آئی کیپٹ آن سرچنگ کہ جو انڈین میڈیا ہے، میں تو یہاں اپنے چیف کو ایک لحاظ سے ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو سپلیمنٹ بھی کروں گا کہ آئی کیپٹ آن ویٹنگ، آئی کیپٹ آن سرچنگ کہ یہ ایسا ہوگا کہ نا مطلب انڈین میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں آئیں گی، بٹ دے جسٹ ریمینڈ کوائٹ۔ اور اس کے بعد دین واٹ ہیپنڈ کہ کسی طرح کا انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہاں جی وہ جو ہے پاکستانی فوجی جو ہیں ان کے ساتھ یہ سارا سردی، ایون فار دیٹ میٹر جڑپ کا انہوں نے انڈین میڈیا نے نام لیا اور کہا جی کہ اس طرح وہ ہوا، اور یہ پاکستان کے جنگی جنون کے ساتھ انڈین میڈیا نے اس کو لنک کیا۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز، اور ڈیفینیٹلی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اگر 3 پوسٹ اڑتی ہیں تو 12 سے 15 لوگوں کا تو وہاں پہ کسی طریقے سے بھی رہنا اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ، بیکاز ایک جو پوسٹ ہوتی ہے وہ رفلی وہاں پر اس کے اوپر 5 سے 8 کے قریب لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس سے پہلے جب آپ انڈین نیوز چینلز کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں اگر کسی ایک کی یا دوسرے فوجی کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس کی فیونرل کو رائٹ اس جگہ سے جہاں سے وہ لے کر چلتے ہیں اور پھر وہ پورے علاقے میں پہنچتا ہے، پورے علاقے کے وہ کوریج دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جب آپ انڈین چینلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یو فیل کہ جیسے یہ وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں، اور بی جے پی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہمدردیاں جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اسپیشلی یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ ان کے پنجاب کے اندر اور یو پی کے اندر یہ بہت آپ کو نظر آتی ہیں کہ اس کو ان کا اسپیشلی جس کو کہتے ہیں کہ وہ کوریج ایریا ہے
کہ وہاں اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اور وہ لوگوں کے جو تاثرات ہیں کس طریقے سے ہے، آخری رسومات کی ادائیگی اور ساری کی ساری چیزیں ان اے وے لائیو جاری ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ پہ ان کا میوزک چل رہا ہوتا ہے. ویئر ایز اگر آپ اپنی طرف آ جائیں تو ایسا نہیں ہے. ہمارا میڈیا کسی چیز سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہرہ نہیں ہے، اس کو کسی چیز کا ریئلائزیشن نہیں ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہاں جس طریقے سے آپ انڈین میڈیا کا چیخنا چلانا، رونا دھونا، مظلومیت کا لبادہ اوڑھنا، ہمارے میڈیا نے، ہماری گورنمنٹ نے، ہماری آرمی نے کبھی اس طرح کی چیز سرٹلی نہیں کی. اور ہم تو ہمارے جو ٹروپس وہاں پر موجود ہیں جب وہ اپنے گھر سے جاتے ہیں اور آرمی جوائن کر لیتے ہیں تو میں حقیقت آپ سے بتاؤں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دن سے وہ صحیح معنوں میں گھر سے تو خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں. اینڈ دے ڈونٹ نو ویدر دے آر گوئنگ ٹو کم بیک اور ناٹ. اور اس کے اندر کوئی فیئر نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ کسی طرح کا ریگریٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہاں اس قوم کے، اس وطن کے بچے ہیں، اسی وطن کی مٹی سے ان کا خمیر اٹھا ہے، اسی کے اندر انہوں نے جانا ہے. تو کسی طرح کا وہ پریشانی، وہ اداسی اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی خوف کسی طرح کا نہیں ہے، بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ اگر یہ ایک ہمارا اس کے اندر ایمان بھی ہے، جذبہ ایمانی بھی ہے کہ اگر ہم بچتے ہیں تو ہم غازی کہلاتے ہیں، نہیں تو ہم اللہ کے پاس شہید کی شکل میں جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے آئی وڈ سے کہ اور پاک افواج کے جو بھی افسران JSUs جوان ہیں تو یہ تو بہت ہی بڑے مرتبے کی بات ہے کہ کوئی ہمارا سولجر جو ہے وہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑے اس فوجی کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، ایون ہماری افواج کے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اچھا کنر صاحب، چونکہ آپ کا تعلق بھی ہے اور آپ مختلف محاذوں پر رہے بھی ہیں، آپ تو خود اس چیز کے آئی وٹنس بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ نے خود بہت سے محاذوں پر رہ کر یہ چیز دیکھی ہوگی. دشمن کی طرف سے ٹائمنگ کس حد تک امپورٹنس رکھتی ہے؟ اچھا ہاں، اس کو میں ڈیفینیٹلی آپ سے یہ بات کروں گا. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑے اسپیسیفک ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ انڈیا چل رہا ہے، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جس طرح کا وہ آئی ڈونٹ سے ریٹیلیٹری فائر، وہ آپ کو اشتعال دلانے والا فائر بیسیکلی کرتے ہیں. بیکاز ریٹیلیشن تو یہ ہوگی نا کہ میں فائر کرتا ہوں تو اگلا فائر کرے گا ریٹیلیشن کے اندر. ایسا نہیں ہے. ریٹیلیٹری فائر تو ہم کرتے ہیں، جواب تو ہم ان کو دیتے ہیں. دے آر دی ون کہ جو ہمیں پرووک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ وی شوڈ ٹیک سرٹن ڈفرنٹ ایکشنز. کو اس طرح کا کوئی چیز کریں. اینڈ ڈیفینیٹلی دو تین چیزیں آتی ہیں. جب سے مودی کی حکومت آئی ہے انڈیا کے اندر تو ساری دنیا نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ اب ان کی حکومت ہے. اور تھوڑا سا اس کی ڈگری کو بڑھا دیں تو ہندو طالبان ہے بیسیکلی جو اس وقت انڈیا کو رول کر رہے ہیں، چاہے وہ RSS کو کر لیں. اچھا BJP جو ہے اٹ از RSS کی ایک شاخ ہے، اور RSS جو ہے وہ ون انڈرسٹینڈز کہ ان کا جو ایجنڈا ہے کہ پورے انڈیا کے اندر ہندوتا کو آگے لے کر آنا، اس کو پروموٹ کرنا، ہندو کلچر کو پروموٹ کرنا، اور ایون جو دوسرے مذاہب کے رہنے والے لوگ جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں ان کو کمپیل کرنا، ان کو فورس کرنا، اور بزور قوت کسی طریقے سے بھی ان کو کہنا کہ نہیں آپ نے ہمارے سارے ریچولز، ہندوؤں کے سارے ریچولز کو فالو کرنا ہے، اور اپنے ریچولز کو اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ چھپ چھپا کے چوری کرنا ہے اس طریقے سے انڈیپینڈنٹلی. تو وہ جو سیکولر چہرہ جو انڈیا کا تھا وہ تو پوری دنیا کے اندر مسک ہو گیا. ہم اس طرف چلتے ہیں کہ ہاں یہ ایک جس کو کہتے ہیں ایک ڈیزائن کے تحت یہ سارا کچھ انڈین حکومت کر رہی ہے. بیکاز آپ دیکھ لیں چوتھا مہینہ ختم ہو کے تو 5ویں مہینے میں انٹر ہو گیا جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے، انتقاضہ کی تحریک ہے. تو وہ اس کو چھپانے کے لیے اور پوری بین الاقوامی برادری کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے اقدامات ہیں. آئی وڈ سے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے. اچھا یہ جو اسپیشلی جس میں ہمارے 7 جوان جو ہیں وہ انہوں نے شہادت پائی ہے، تو اس کو بھی ایک خاص ایک اوکیجن تھا کہ پچھلے چند دنوں سے جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہیں ہی از آن وزٹ ٹو انڈیا. اب اس کو لنک کرنے کی ضرور یہ بات یہ دیکھیے گا. اور انہوں نے جو پرسوں ایک لحاظ سے کہوں گا کہ میں مشترکہ اعلامیہ ان کی جو میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر مودی کی اور ان کے اسرائیلی پریزیڈنٹ کی، تو جو مشترکہ اعلامیہ جو انہوں نے جاری کیا اٹ واز کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ممالک جو خطے میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، دہشت گردی کا باعث بنتے ہیں، ہم دونوں ممالک کو اور زیادہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور بین الاقوامی برادری کو ان کے اوپر سخت سے سخت پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے. اور مودی نے تو دیکھیے نا کہ وہ تو کوئی اوکیجنز جس کو کہتے ہیں کہ ضائع نہیں جانے دیتا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہی پڑوس کے اندر ایک ملک ایسا ہے
جو کہ بیسیکلی اس ٹیررزم کو جو بڑھاوا دے رہا ہے اور ہم اس کا شکار ہے. اینڈ آئی وڈ سمپلی سے کہ جب اس کو آپ پڑھتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں, مشترکہ سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, آپ کو اپنے اندر سے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے منافق ترین یہ دونوں ممالک ہیں اس دنیا کے. اسرائیل کو لے لیں, اسرائیل نے جس طریقے سے فلسطینیوں کی اور دوسرے عرب ممالک کی زندگی حرام کی ہے, وہاں کے لوگوں کی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات حقیقت میں نہیں ہے. اور آپ اگر کمپیریزن کریں کہ کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں جو کہ فلسطینیوں کی ہیں, فلسطینیوں نے جو شہادت پائی ہے, عربوں نے جو پائی ہے, جو عربوں کا نقصان ہوا ہے, فلسطینیوں کی زمین پہ آپ نے قبضہ کر لیا, ان کو اپنی زمین سے آپ نے ہٹا دیا, اور آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کلیمز کہ ہاں ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. اور اس سے جو بڑا موذی ملک آپ بھارت کی بات کر لیں, اب وہ ہر وقت ہر سٹیج کے اوپر پاکستان کو متعاون کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو بیسیکلی بڑھاوا دے رہا ہے. انڈیا از دا ون, میں یہ کہوں گا کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر یہ اتنی ایک لحاظ اس نے افراتفری پھیلائی. ہمارے 60,000 سے زائد شہری جو ہیں, ہمارے فوجی جوان, وہ انہوں نے شہادت پائی, اور اربہ ڈالر کا آوٹ سے کہ شاید ہمارا جو ہے یہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی برادری کو کہ وہ کس طریقے سے یہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کے اپنے اندر کے جو حالات ہیں. اس کے بعد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, بین الاقوامی برادری کے توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی کو ورکنگ باؤنڈری پہ فوکس کر کے پاکستان کو ڈیفینیٹلی ڈسٹرب تو آپ ہوتے ہیں, چاہے کچھ بھی آپ کر لیں, بیکاز آپ کے وہ عزائم تو ہیں نہیں, آپ نے اس طریقے سے اشتعال میں بھی نہیں آنا. آپ بہت تحمل کے ساتھ, ہماری ایون مسلح افواج, ہماری حکومت بہت تحمل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو اقوام متحدہ کا مبصر گروپ ہے, یہ ان کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کو زیادہ شدت کے ساتھ اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں لے کر آئیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آر فارن آفس, اور ہم بار بار یہی کہتے رہتے ہیں that we don't have a foreign minister, we don't have a foreign minister. اب تو 4.25 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں. لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کرنل صاحب کہ فارن منسٹر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. کچھ حلقے بہت اسٹرکٹلی مطالبہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ ہونا چاہیے فارن منسٹر, لیکن بہت سے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. طارق فاطمی ہیں, سرتاج عزیز ہیں, بہت اچھے طریقے سے وہ پھر تو ہم ایک کام کریں گے, ایک کسی بھی ملک کا ایک سسٹم تو چل رہا ہوتا ہے, بیوروکریسی تو چلا رہی ہوتی ہے, تو پھر تو پرائم منسٹر کی بھی ضرورت تو کوئی نہیں ہے نا. ایک دو لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری لگا دیں اور بولو یار یو آر گوئنگ ٹو بیسیکلی رن دی کنٹری. ایسا نہیں ہوتا. کچھ جو آرگنز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے وہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وہ پیئرز اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. اور اب جیسے اب دنیا چل رہی ہے تو وہ تو ہے ہی ان اے وے کہ آپ کی سفارت کو کون ڈیل کر رہا ہے, سفارت خانے آپ کے کون سنبھال رہا ہے, ان کا باس کون ہے. دیکھیے دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اگر آپ فار دیٹ میٹر آپ کا فارن منسٹر نہیں ہے تو نہیں فاطمی صاحب ہیں, سرتاج عزیز صاحب ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ, ہاں دی بوتھ آر دی ایکسپیرینس پرسنل, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کسی کو ایک پورٹ فولیو دیتے دیر از نو ہارم, آپ سرتاج عزیز کو بنا دیں فارن منسٹر. دیکھیں ایک آپ جب ان کی کارکردگی میں آپ کیا فرق دیکھیں گے اگر وزیر خارجہ انہیں ہی بنا دیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ آپ کسی کو کہتے ہیں ہی از ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فارن افیئرس. ٹھیک ہے, ایک پورٹ فولیو آپ یہ دیکھ لیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہی از دی فارن منسٹر. ٹھیک ہے, جب فارن منسٹر آپ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو بائی ورچو آف ہز اپوائنٹمنٹ ان کو جو پروٹوکال پوری دنیا میں دیا جاتا ہے, وہ جو فارن آفس کو لیڈ کرتے ہیں, فارن آفس کی ایک وہ ٹیم جو ڈیولپ کرتے ہیں, تو ایسے کہ ایک فنکشننگ ہے نا پراپر ایک فارن آفس کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہ انڈین اور ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر. بالکل سر, ایک وہ اس کو سینیریو کو کرے کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ واز دیئر ان انڈیا, وٹ دے ہیو ڈن بائی دی گریس آف اللہ, جواب ان کو بہت تسلی کے ساتھ پاکستانی فوج نے دیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ طیب الزبان کل سے آئے, آج موجود ہیں, وہ کل بھی یہاں پر موجود ہوں گے. ان دونوں دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ورکنگ باؤنڈری ایل او سی کے اوپر شاید انڈیا اب کوئی شرارت نہیں کرے گا. وائی؟ بیکاز طیب اردوان اور ترکی پوری دنیا میں ان کی ایک سے ہے, ان کی ایک ویلیو ہے, ان کی ایک سگنیفیکنس ہے. پاکستان کے وہ دورے کے اوپر ہیں, تو انڈیا یا انڈین آرمی کوئی ایسا وہ چانس نہیں لے گی کہ جس کو کہے کہ ہاں وہ اس طریقے سے ان کی پریزنس کے اندر یا اوکے لوگ جو ہے وہ آئی بروز ریز کرتے ہیں کہ دس از واٹ انڈیا از ڈوئنگ.
سو آپ یہ اس کو ضرور ان چیزوں کو لنک کریں کہ وہاں پر اسرائیلی پریزیڈنٹ کا ہونا، صحیح، انڈیا کے جو ایکشن ہے وہ لینا، اینڈ دے بوتھ ڈیسائیڈڈ کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ طور پہ لڑیں گے. کون کہتا ہے؟ اسرائیل اور انڈیا کہتا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے دونوں دہشت گرد ممالک ہیں. اور یہ وہ ممالک ہیں بیسیکلی جو کہ اسٹیٹ ٹیررزم کو، جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ٹیررزم کی دنیا کے اندر انوالو کروایا ہیں. اور جا کے لائن آف کنٹرول دکھائی طیب اردوان کو، اسی طرح سے کیا اسرائیل کے وزیر اعظم کو دکھایا جائے گا یہ؟ اور اسرائیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے پالیسیز کے حوالے سے، اتنی منفی پالیسی، اتنی منفی سوچ، اور اتنی ہی منفی پالیسی، اتنی ہی منفی سوچ بھارت کی، کیا کرنا چاہتے ہیں اتنی منفیت سے؟ یہ دیکھیے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ اپنے جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی، کیونکہ جب بھی انڈیا کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ الیکشن لڑتے ہیں پاکستان کو بیس کر کے، پاکستان کو ملائن کر کے، پاکستان کو فوکس کر کے. آپ سی دیر امیچورٹی، میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی ان کو بہت، اور ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہوتے ہیں. we don't bother about India. Our vision is totally different. ابھی جب آؤں گی نا سیاست کے میدان کی طرف تو میرے پاس ایک دو خبریں یہاں پر بڑی واضح لفظوں میں ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں میں اس کی طرف بھی آؤں گی. سو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. تو ان دونوں نے، انڈیا اسرائیل نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف، ان دو دہشت گرد ممالک نے یہ ڈیسائیڈ کیا اکٹھے ہم جنگ لڑیں گے، دفاعی تعاون کو ہم اور انکریز کریں گے، ہم دونوں مل کے جو ویپنز ہیں وہ ان کو پروڈیوس کریں گے، اور ہم جہاں جہاں ہو سکے گا ہم دہشت گردی کے جو لوگ ہیں ہم ان کے خلاف اقدامات کریں گے. سو دس از دی ریزالو جس کے اوپر بیسیکلی اسرائیل اور انڈیا اب یہ ماؤنٹ ہونے جا رہے ہیں. اور یہ جو کچھ ہوا تھا ورکنگ باؤنڈری کے اوپر اور ایل او سی کے اوپر، یہ اسی کا شاخسانہ تھا. دیٹ از ٹو بی انڈرسٹوڈ بائی دا پیپل. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سو اب اگلی چیز میں آپ سے اور کہوں گا کہ جب طیب اردوان کے ہم وزٹ کو بات کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں بڑی ڈسٹنکٹ نظر آتی ہیں. اس میں تو دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ایز فار ایز وی پاکستانیز آر کنسرن، میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے لوگ اور پاکستانی، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو ممالک تو شاید مختلف ہیں لیکن جیسے ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جو ترکوں کی اٹیچمنٹ پاکستانیوں کے ساتھ آتی ہے، پاکستان کی اٹیچمنٹ جو ترکوں کے ساتھ آتی ہے، اس کا پوری دنیا میں حقیقت میں کوئی ثانی کسی طرح کا بھی نہیں ہے. جی. لیکن جو اس وقت یہ حکمران خاندان ہے نا، جس طریقے سے یہ پاکستان کو رول کر رہا ہے، تو وہ جو اسٹیٹ گیسٹ آتے ہیں جس طرح ان کو آپ نے ریسیو کرنا ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ باقی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آتے. وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو فیملی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہت چل رہی ہے، ایک بادشاہ کی فیملی ہے، وہ پاکستان کو رول کر رہی ہے. اور کل وہ بڑا اٹ واز ویری آبویس کہ نواز شریف صاحب کھڑے تھے، ان کے بھائی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے وہ کھڑے تھے، اور ان کی فیملی کھڑی تھی، اور ڈیفینیٹلی کچھ اسٹیٹ کے لوگ تو تھے، فارن آفس کے بھی لوگ موجود تھے. جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ بہت نیشنل ایشوز کو بہت زیادہ ڈومیسٹک کر دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بہت سے حلقوں کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے چیز. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جتنی بھی ان کے اوپر تنقید آتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اور یہ سالڈ ہوتے جاتے ہیں. اف یو ریمبر کہ جب مودی نے وزٹ کیا تھا فرام کابل، ہی ڈائریکٹلی کیم ٹو لاہور. لاہور پہ کچھ لوگ جن کے پاس، انہوں نے ان کو لاہور ایئرپورٹ پہ ٹھہرایا، پھر ہیلی پہ یہ وہاں چلے گئے جاتی عمرہ میں ان کے گھر کے اوپر. ٹھیک ہے، بھلے ان کی فیملی کا فنکشن تھا لیکن اٹ واز اے اسٹیٹ وزٹ، اٹ واز ناٹ انفارمل وزٹ. وہ ہمارا دشمن ملک ہے، ہمارے دشمن ملک کا وزیر اعظم ہے. ہمارے ملک کے اندر اس قدر دہشت گردی ان کے اسٹیٹ ایکٹرز نے پھیلائی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، آپ نے انڈین ایمبیسی کے اندر دیکھا جس طریقے سے ان کے لوگ ہم نے یہاں سے پکڑ کے پھر اس کے بعد بھیجا ہے. وائی؟ بیکاز وہ نہ جاسوسی تو ایک چھوٹا سا لفظ رہ گیا نا، وہ تو پاکستان کے اندر جو دہشت گرد گروپ تھے، جو وہ لوگ جو کہ پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے، اور یہ ان کو نہ صرف سپورٹ کر رہے تھے، ان کو ڈائریکشنز دے رہے تھے، ان کو ٹریننگ دے رہے تھے، ان کی فنڈنگ کر رہے تھے. وہ دیز پیپل یہ را کے تھے اور بیسیکلی انڈین انٹیلیجنس بیورو کے لوگ تھے. تو ایک ملک جو اس کی اسٹیٹ مشینری کام کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف، ان کا جب وزیر اعظم آتا ہے، آپ کا کون سا ایسا پرسنل ریلیشن شپ آ جاتی ہے کہ جس کے اندر آپ ان کو اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں اور اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ سائٹ پہ بیٹھی، اسلام آباد میں بیٹھی ہوتی ہے. اور یہی کچھ آپ ابھی کل سے دیکھ رہے ہیں. اچھا یہاں تک بھی موقوف نہیں ہے. نو دیکھیے، میں اس میں کوئی یہ
طیب اردوان پہ, ٹرکی پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم بالکل نہیں ٹھیک ہے. ہے. دے آر آر بیسٹ فرینڈز, دے آر آر بردرز, وی گاٹ آل دی ریسپیکٹ فار دیم. لیکن وہ جو ہمارے لوگ اس ملک کو رول کر رہے ہیں, دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود دیم, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ملک کو کیسے چلانا ہے, بلکہ ان کو سمجھ تو آتا ہے لیکن وہ ان کے اندر وہ جو بادشاہت چلی گئی ہے نا پچھلے 26-27 سالوں سے, وہ اس ملک کو رول کر رہے ہیں, تو دے کنسیڈر کہ نہیں, ان سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا, ان سے بہتر کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا, اور وٹ ایور دے آر ڈوئنگ, کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ ان کو حد پہ تنقید بنائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر ایون کوئی بھی حکومت اکابر ہماری گفتگو سن رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہونا چاہیے, بیکاز یہ کنسرن ایک عام آدمی کا بھی ہے. دیر سو مینی پیپل یسٹرڈے whom I met and they said کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی حکومت کیا کر رہی ہے, یہ نواز شریف صاحب کر کس طریقے سے رہے, کس طریقے سے وہ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وہ آج آپ ان کو لاہور لے کر آ رہے ہیں, لاہور میں ان کی ڈیفینیٹلی اوکے بہت ساری مصروفیات ہوگی, نو ڈاؤٹ آپ کو ضرور لانا چاہیے, بٹ وائی لاہور, وائی ناٹ کراچی, وائی ناٹ کوئٹہ, وائی ناٹ پشاور, وائی لاہور اونلی. اور ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ جو حکومت کر رہی ہے نا, تو ان کا فوکس ہے اونلی اینڈ اونلی لاہور, اینڈ ایون اس فوکس کے اندر سے اسلام آباد بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سلپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا, یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ تعلقات ہوتے ہیں, یہ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہوتے. آپ اگر ایک منصب صدارت پہ آپ وزیر اعظم بھی اگر بنے ہیں, صدر بھی بنے ہیں, تو اس ملک کی وجہ سے ہیں, اس سٹیٹ کی وجہ سے, اس لوگوں کی وجہ سے ہیں. آپ ذاتی تعلقات کے اوپر ذاتی تعلقات بڑھانے کے لیے آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چلتے. اینڈ پلس بیکاز جب آپ ذاتی تعلقات میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں. اب اسی کے ساتھ جڑی ہوئی میں اگلی حقیقت ضرور آپ کے نوٹس میں لے کر آنا چاہوں گا کہ یہ لوگ, پہلے میں مشرف سے شروع کروں گا, کہ ان کو کہا گیا جی کہ یہ گھر ہے فرض کرے لندن کا یا دبئی کا, تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے سعودیہ سے پیسے دیے گئے تھے اور سعودی کنگ نے مجھے فون کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں, آپ گھر لے لو. اس کے بعد اس طرف آج جو رولنگ ایلیٹ ہے اس وقت پاکستان کی, تو ان کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ وہی ایک پیپر تھا جو سعودی شہزادہ آیا تھا, اس نے لہرایا تھا کہ یہ 5 سال کے نہیں, یہ 10 سال کے ایگریمنٹ کے تحت یہ باہر گئے تھے. آلرائٹ, اسی کے ساتھ ایک اور جو قطری پرنس ہے, اس نے تو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ٹوٹل ایک اوشین کے اندر, ہمیں آنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ میں اس کو ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کو یہ جو یہاں کے رولرز ہیں جو رول کر کے گئے ہیں اور جو اب بھی رول کر رہے ہیں, وہ پاکستان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس پاکستان کو ذاتی جاگیر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو کسی طرح بھی آنسریبل نہیں ٹھہراتے. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ آپ قطر, سعودی عرب تو سامنے آ گئے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ یہ انہوں نے ان کے علاوہ بھی اور کون کون سے ممالک ہیں, صدور ہیں, وزرائے اعظم ہیں یا کچھ پرنس ہیں کہ جن سے انہوں نے مزید فوائد حاصل کیے ہیں, اور اگر وہ فوائد عرفانہ صاحبہ انہوں نے اگر حاصل کیے ہیں تو کس چیز کی بیس کے اوپر کیے ہیں, آیا کسی بات پہ کمپرومائز کیا؟ دیکھیں یہ زندگی تو گیو اینڈ ٹیک کی ہوتی ہے. اگر میرے لیے کوئی کچھ کرتا ہے so that means there is something at the back of his mind کہ this gentleman in turn is going to do something for me. تو ہمیں یہ سوال کرنے کا ہی حق پہنچتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو سعودیہ اتنا فیور کر رہا ہے, پرسنلی فیور کر رہا ہے, جو قطر والے ہیں وہ تو پورے جس کو کہتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے اس سارے قصے کے اندر, تو سو دیٹ مین کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی چیز, اب سیف الرحمان کو آپ بیچ میں لے کر آ جائیں, ایل این جی کو بیچ میں آپ لے کر آئیے, ایل این جی کے ریٹس بیچ میں آ جاتے ہیں, ریڈ کو کمپنی بیچ کے اندر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تو دیکھیں نا ہر سٹیج کے اوپر, بیفور یو آسک می اے کوسچن, ٹھیک ہے, وہ تو ہر سٹیج کے اوپر یہ فیملی ایکسپوز ہونا تو شروع ہو گئی ہے. تہمینہ دورانی کا جو رات کا ٹویٹ بھی اب نکلا ہے کہ جی وہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس عربی قطری پرنس نے, حمد بن جاسم یا جو بھی ہے اس کا نام, تو اس کے اندر تو وہ کہتے ہیں جی کہ 2006 میں ہم نے ان کو فلیٹس بیسیکلی دیے تھے, ویئر ایز ہی سیز کہ جی جو ان کے فادر تھے تو انہوں نے تو اس طرح کا کوئی سلسلہ تھا نہیں, کوئی تقسیم تو ہوئی نہیں, ہمارے حصے میں تو کچھ آیا نہیں ہے. سو دیٹ مین پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی آپ سٹیٹمنٹس کو لے لیجئے,
ان کے بچوں کی اسٹیٹمنٹ کو لے لیں تو کسی طرح ایک اسٹیٹمنٹ دوسری اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ملتی نہیں ہے. اچھا چلیں ایک خبر میں یہاں پر شامل کرنا چاہوں گی. ہائی کورٹ میں جو جواب جمع کروایا گیا وزیر اعظم کی جانب سے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دستاویزات جھوٹ ہیں, مسترد کر دی جائیں. وزیر اعظم کے بچوں کی سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی گئی ہے. کیا عدالت کو اس طرح کے الفاظ میں سجیشن دے کے بات کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے وہ اب یہ بیسیکلی یہ تو عدالت کا کام ہے نا, کیا جھوٹ ہے, کیا سچ ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, مسترد کسے کرنا ہے, رکھنا کس کو ہے, یہ تو عدالت کا کام ہے. کیا آپ سجیشن دے سکتے ہیں؟ اس ٹون میں بات ہو سکتی ہے؟ ہاں نہیں دیکھیے, میں عدالت کو, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, یہ تو دور کی بات ہے نا, ایون جو لوور کورٹس بھی ہیں, تو کوئی عدالت کو آئی سے کہ سجیشن اس طرح کیسے نہیں دے سکتا. آپ اپنا مقدمہ تو لڑ سکتے ہیں. نو, یہ ثوابدید ہے آنریبل کورٹ کی کہ وہ اس کے کس نوعیت کا یہ مقدمہ اور کس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں, اس کا ٹائم فریم کیا ہونا ہے. اسپیڈی جسٹس از گوئنگ ٹو بی ڈیلیورڈ, تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. یہی جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا, کیا وہی اس کو ٹیک آن کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو آج ساری سچویشن کلیئر ہو جائے گی. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے, دیکھیں یہ تو پچھلے اب 7ویں مہینے میں انٹر ہو گئے ہیں, آج 7.5 مہینے 6.5 مہینے سارے قصے کو ہو گئے. تو ان کا تو ایک ہی ایم تھا کہ ہم نے کسی طریقے سے بھی اس مقدمے کو ہم نے طوالت دینی ہے. پہلے ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر 5.5 مہینے انہوں نے لگا دیے. وہ تو آئی سے کہ اللہ بھلا کرے چیف جسٹس پاکستان کا سپریم کورٹ کے, کہ انہوں نے یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ جب یہ ان کے پاس درخواستیں پہنچی تو انہوں نے کسی طرح سے چیزوں کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لینا شروع کیا. اور اب میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا عرفانہ کہ پورے پاکستان کی جو توجہ ہے حقیقت میں دیکھوں وہ صرف اور صرف فوکس ہو گئی ٹھیک ہو گیا. لیکن خان صاحب کا یہ کہنا کہ وزیراعظم جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کیا یہ کافی ہے؟ نہیں, میرا خیال دیکھیں ایک چیز آتی ہے نا, اب ان کی جو پراپرٹیز ہیں یو کے اندر, جو ان کی پراپرٹیز, جو ان کے کاروبار ہیں, اور ایون فار دیٹ میٹر جو کہ پناما پیپرز لیک ہیں, جو پناما کے ساتھ بھی جو جڑے ہوئے ایلیمنٹس ہیں, تو وہ کسی چیز کے اوپر بھی انہوں نے کسی چیز کو ڈینائی نہیں کیا. نہ اپنی جائیداد کو ڈینائی کیا, نہ پناما پیپرز لیک کو بیسیکلی انہوں نے ڈینائی کیا. سو وٹ آئی وانٹڈ ٹو سے از کہ اب آنس میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, ان کی فیملی, ان کے بچے کے اوپر ہے کہ وہ اب انہوں نے بتانا ہے کہ یہ سارا ہوا کس طریقے سے, کہاں سے, کس طریقے سے انہوں نے پیسے کمائے, کیسے ان کی طرف پیسے گئے, کہاں پہ کس طریقے سے انویسٹ کیے, کاروبار کہاں کا گیا. کیونکہ دیکھیں چاہے کچھ بھی ہوتا ہے, جو منی ٹریل تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, کہیں سے بھی آپ نے پیسے نکالے, کس طرح بھیجے, کہاں گئے, کس طرح خریدے گئے. آف شور کمپنیز, یہ بھی کہنے کی بات ہے کہ جو آف شور کمپنیز بھی ہیں نا, اس کی بھی انہوں نے 3-3 4-4 لیئرز بنائی ہیں. وائی؟ بیکاز تاکہ وہ جو انونیمٹی رہے اس کے اندر, آپ کسی طرح ان تک پہنچ نہ سکیں. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ یہ پرتیں کھولتے جاتے ہیں تو سرٹنلی یو ریچ ٹو دی پرسن کہ ہاں جس نے یہ آف شور کمپنی بنائی تھی. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ حقیقت میں آپ سے بتاؤں, اینڈ دس از واٹ دی پیپل سے, جب آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور وہ بھی جو کہ ایکسپرٹ ہیں لا کے بھی, کہ نو اس فیملی کے لیے یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ سارے قضیے کو کسی طریقے سے یہ ڈیفینڈ کر سکیں گے. اٹ از ڈیفیکلٹ. بالکل ٹھیک ہے, فیملی کے لیے تو ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن ایک مقدمہ جس کا فیصلہ آیا, آخری مقدمے میں بھی ضمانت ہو گئی, وسیم اختر رہا. متحدہ میں قیادت کی جگہ خالی نہیں رہی ہے, یہ اظہار الحسن کہتے ہیں. یہ تمام تر صورتحال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کی سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں ایک چیز آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کل سے جب یہ سارا سلسلہ ہوا کہ 39 مقدمات تھے, 38 پہ پہلے ضمانت ہو چکی تھی, 39واں بچا تھا. کل جب یہ کورٹ میں گئے ہیں تو کل بھی ان کی ضمانت ہو گئی. سو نو, اٹ از ٹو بی سین ویری ویری سیریسلی کہ وٹ از دی کور ایشو. آپ نے مقدمات بنائے, اسٹیٹ نے بنائے, حکومت نے بنائے, پولیس نے بنائے, رینجرز نے بنائے, کسی نے بھی مقدمے بنائے, مقدمے تو بنے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی صداقت تو تھی یا کوئی ایسی بات تو تھی اس کے اندر. سو اگر ان 39 کے 39 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی کہ اسٹیٹ کے پاس, ایون فار دیٹ میٹر رینجرز کے پاس, شاید وہ اس طرح کا کوئی مواد نہیں تھا, ان کے پاس وہ ایویڈنس نہیں تھی, ان کا وہ مقدمہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ ان کو اس طریقے سے روک سکتے. اب دو چیزیں آتی ہیں. بالکل ٹھیک. جب یہ سارا میں نے اس کو وڈ سے کہ دیکھا, اینالائز کیا, لوگوں سے بھی ڈسکس کیا, میں تو ایک چیز کہتا ہوں کہ ہمیں نا یہ جس کو کہتے ہیں یہ اس طرح کے ڈرامے, یہ ٹوپی ڈرامے ہمیں بند کر دینے چاہیے. وسیم اختر کو 4 مہینے آپ نے جیل کے اندر رکھا, مختلف مقدمات کی
شکل میں مختلف مقدمات جو FIR جو ہوئے تھے. 4 مہینے سے ہی انسائٹ، اب وہ نکلے باہر. سو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ 39 FIRs لانچ کی تھی نا، صحیح، یہ ان کو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف یہ FIR کر دیں کہ آپ نے اس کا مطلب ہے جھوٹی FIRs کرائی تھی وسیم اختر کے اوپر کہ وہ عدالت کو آپ لوگ کنونس نہیں کر سکے اینڈ ہی از آؤٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناؤ دی ٹائم ہیز کم جہاں پر نا یہ اس طرح کی چیزوں سے اب ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. وی شوڈ بی ویری سیریس. اور یہ اس طرح جھوٹے سچے مقدمے کرنے، اب تو دیکھیں نا اگر ضمانت ہوگی سارا جو کچھ بھی ہے مقدمہ چلے گا، کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، دیٹ از بسائڈ دی پوائنٹ. لیکن میٹر آف فیکٹ از کہ اگر مقدمے کے اندر جان ہوتی تو ضمانت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اور اگر ضمانت ہوئی ہے تو یو نو کہ دین واٹ از دی ریزن بیہائنڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاہے رینجرز والے کر رہے ہیں چاہے پولیس والے کر رہے ہیں، اسٹیٹ کر رہی ہے، میرا خیال ہے دس از انف ناؤ. یہ ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، 12 مئی کے معاملات آتے ہیں، 12 مئی کے مقدمات آتے ہیں، اگر وہ جو دہشت گرد ہیں ان کا علاج آتا ہے، تو اگر یہ سیریس چیزیں ہیں، سارا کچھ ہے، ایویڈنس ہے ان کے پاس، تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی ریزن نہیں بنتا تھا کہ وسیم اختر کو جو ضمانت مل سکتی. بٹ میں تو اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں گا. یو نیور نو کہ آج کل میں آپ خبر سنیں کہ ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ ان کو بھی وہاں سے رہائی کا پروانہ مل گیا ہوا ہے. سو آئی سے کہ دیٹ از ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ آن. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے. اور آپ بلیو نہیں کریں گی، ایک طرف تو یہ سلسلے چل رہے ہیں لاہور کو، جیسے وہ اخبار دکھا رہے تھے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر کہ جس طریقے سے ٹرکش پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم لاہور کو بنا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اوکے دس از ونڈرفل. دوسرے اینڈ پہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان میں غربت کا کیا عالم ہے. اٹ از آئی سے کہ یہ ایسے فگرز ہیں جو کہ واقعی ایک دفعہ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر تیسرا پاکستانی، ول یو بلیو اٹ، ہر تیسرا پاکستانی جو ہے، یہ کل نوائے وقت کے اندر ایک بڑا اچھا آرٹیکل جو ہے وہ اسلم خان صاحب نے لکھا ہے جس کو کہا جائے کہ ہر تیسرا پاکستانی خطہ غربت سے نیچے رہ رہا ہے. نو واٹ از خطہ غربت؟ کہ وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو تقریباً $1.5 پر ڈے کماتا ہے، یا ماہانہ آمدنی اس کی 4,500 یا 5,000 ہوتی ہے. اینڈ اٹ از فردر، میں اس کو ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اس آرٹیکل میں کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر غربت دگنی ہوئی ہے. صحیح. ان لاسٹ 5 ایئرس. اوکے، عوامل تو اس کے بے تحاشا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں قدرتی آفات آتی ہیں، اس میں زلزلے ہیں، اس کے اندر سیلاب ہے. 9/11 نے پاکستان کو سب سے زیادہ، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے لوگوں کو افیکٹ کیا ہے. بے روزگاری بے تحاشا ہے، یہاں پہ ملازمتوں کے مسائل ہیں، کاروبار کسی طریقے سے نہیں ہے، ورسٹ گورننس ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، ہر سال ہم بجٹ کے اندر ہم فنڈز مختص کرتے ہیں. ایون ورلڈ بینک، IMF، کچھ اور جو ممالک ہیں وہ بھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر اربوں نہیں تو کروڑوں ڈالر کی امداد دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے ملک کے اندر آپ غربت مٹائیں. اچھا غربت کیسے مٹتی ہے؟ غربت غریبوں کی نہیں مٹتی، غربت امیروں کی ضرور مٹنا شروع ہوتی ہے. بیکاز وہ سارے لوگ، غربت مٹانے کا ایک فارمولا شروع سے کرنل صاحب رہا ہے، ہم غریبوں کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ غربت خود بخود کم ہو جائے گی. غریب کو ختم کرو، ہوتا کیا ہے غربت کہ کا فرض خاتمہ کریں ہو جو جائے گا. فنڈنگ آتی ہے نا غربت ختم کرنے کے لیے، وہ تو ان کی اسپیشل رپورٹس کے اوپر، ان کے وزٹس کے اوپر، ان کے سیمینارز کے اوپر، ان کی اسٹڈیز کے اوپر، ان ساری چیزوں پہ خرچ ہو جاتی ہے. اور جن تک پہنچنا، پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہے پاکستان میں، وہ تو پاکستان کی بیوروکریسی ہے. بالکل ٹھیک. ہم کچھ بھی کہہ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھلے ہم اگلے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے. اس ملک کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ سب سے زیادہ بیوروکریسی نے نقصان پہنچایا ہے. بالکل ٹھیک. اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن اس وقت میرے سامنے بڑی اہم خبر ہے کیونکہ میں تھوڑا سا اب بین الاقوامی سیاست کی اور دنیا بھر کی سیاست کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. 2035 میں امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ایرانی باسط کمانڈر کا دعویٰ. اچھا، ایران اور امریکہ کی بہت دور دور سے آپس میں تصل رہتی ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، گھورتے رہتے ہیں. اچھا امریکہ کی جانب سے کبھی کبھی جارحیت کا مظاہرہ کیا بھی جاتا ہے، لیکن ایران بہت اچھے سے کاؤنٹر کرتا ہے امریکہ کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. دیکھیے اب یہی ایک بات آتی ہے، جو ایران کو لوگ جو رول کر رہے ہیں اور جو پاکستان کو رول کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، ان دونوں کا موازنہ کریں، ان دونوں کے کردار کا موازنہ کریں. صحیح.
اس سے پہلے جو امریکن جو ایرانین پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ جب انہوں نے 8 سال ایران کو رول کیا اور آج بھی وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر وہ سفر کرتے ہیں، احمد نژاد کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ایک سکول میں پڑھاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں جس کو لیڈرشپ کہتے ہیں، جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، نہ کہ اس طرح کے جو کہ بیرونی ممالک سے جو ہے وہ آپ تحفے طائف لیتے ہیں یا ان سے فیورز لیتے ہیں. سو واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے از کہ ایران جب بھی ہوتا ہے امریکہ کو اپنے ملک کا جو مفاد ہوتا ہے اس پہ بڑا سیریسلی وہ کام کرتے ہیں، بڑا سیریسلی اس کو ٹیکل کرتے ہیں، اور بغیر لاگ لپیٹ کے اسٹیٹ ایک لحاظ سے ان کو رپلائی دیتے ہیں. اینڈ ایون فار دیٹ میٹر ترکی کو بھی دیکھیں تو ترکی بھی اسی طریقے سے ہی یہی پیٹرن جو ہے وہ فالو کرتا ہے. بالکل ٹھیک. امریکہ کی اگر آپ سچویشن دیکھیں، دیکھیں کل کا تو کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کا وہاں پہ انتخاب ہوا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ کا، اور پھر جو وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کی وجہ سے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ڈفرینس آنا شروع ہو گیا ہے، تو یو نیور نو کہ یہ آگے چلتا ہے اور وہ امریکہ کو واقعہ سیریسلی ہیمپر کرتا ہے، سیریسلی افیکٹ کرتا ہے. لیکن وہاں پہ ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک سسٹم کام کر رہا ہے، ان کے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں، ان کے پورے ادارے کام کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھا، اعداد و شمار جو اس کی جانب سے ایران کی جانب سے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق 2035 تک یہ معاملہ جائے گا. یہ سسٹم بریک ہوتے ہوتے 2035 تک اچھا لے اس گا. میں ایک چیز ہے، میں بھی انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے وہ پینٹاگان کا جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے بھی ایک ریلیز کی تھی کہ نیکسٹ 25 ایئرس کا انہوں نے ایک رفلی جو آئیڈیا دیا تھا کہ ہاؤ دی ورلڈ از گوئنگ ٹو بی. تو دے سیڈ کہ امریکہ از گوئنگ ٹو ریمین دی سپر پاور. اچھا. بٹ پرابلم از کہ اب یہاں پر خطے میں ان کو، خطے میں اتنی پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو رشیا، چائنا، پاکستان، ٹرکی اور کوریا، یہ سارے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. اینڈ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری سائزبل اینڈ پورٹنٹ تھریٹ ٹو امریکہ. اور اس کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اب وہ اپنی لام بندی وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن آنے والے دن کوئی شک والی بات نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکل ہے، اینڈ ایون فار دیٹ میٹر امریکنز کے لیے مشکل ہیں. اور وہ اسپیشلی دیکھیے امریکہ کے اندر تو جو خود امریکنز جو نیٹو امریکنز ہیں وہ تو آپ کو کی نظر ہی نہیں آتے، دے آر نو مور. وہ تو سارے کے سارے امریکہ میں لوگ آباد ہوئے وہاں پہ جا کے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جو سفید فام ہے وہ ان کا امریکہ انہی کا ہے، کالوں کا نہیں ہے، یا لاطینی امریکہ والوں کا نہیں ہے، یا ایشینز کا نہیں ہے. تو اگلے آنے والے میرا خیال ہے کہ چند مہینوں میں اور سالوں میں سچویشن از گوئنگ ٹو بی ویری والاٹائل، از گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرینٹ، جو کہ کبھی لوگوں نے سوچا نہیں تھا. شاید اس طرح کی چیزیں جب وہ امریکہ میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو آپ نے اس کے اوپر حیران نہیں ہونا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب امریکہ دنیا میں دوسرے ممالک کے لیے گڑھے کھودتا رہا نا، ایک سٹیج آتی ہے کہ جب آپ اس کے اندر خود بھی گرتے ہیں. اینڈ پرابلی دیٹ ٹائم از گوئنگ ٹو بی ویری نیئر، جو کہ جو ہے نا امریکہ. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کا اچھا وقت ہو تو کسی کو اتنی تکلیف دو جتنی اپنے برے وقت میں آپ برداشت کر سکیں. چلیں بہرحال اچھے اور برے وقت تو آتے ہی رہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی صورتحال 2035 تک کیا بنتی ہے، کیونکہ ایران نے امریکہ کے بارے میں جو پیشین گوئیاں کی ہیں 2035 تک کی، وہ یہ کہ امریکہ کے ٹکڑے ہوں گے، امریکہ ٹوٹے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی یہ پیشین گوئیاں کس حد تک ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ امریکہ کو بہرحال ایران سے ہمیشہ کچھ خطرات اور ریزرویشنز تو رہتے ہی ہیں. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.